جی السلام علیکم جی، عبید عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، قوموں کی تربیت، انسان کی تربیت، اچھا بھلا اس کی شروعات گھر سے ہوتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی تربیت کے لیے سب سے پہلے والدین ہوتے ہیں، ماں اور باپ۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک گھر ہوتا ہی ہے، کرائے کا ہو یا جہاں پہ بھی ہو، چکی ہو، کچھ بھی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، اور یہ اکٹھے رہ رہے ہوں۔ ایڈوانٹیج ہے ان کو جن کے مذہبی بچوں کے دادا دادی ساتھ رہتے ہیں۔ اچھا، بالکل جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس میں کچھ ٹاکسک ریلیشن ہوتے ہیں، جو کسی درجے میں جو اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ اذیت کا باعث بنتا ہے۔ اس کا ویسے حال یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس زیادہ جگہ تو آپ کم از کم پورشن علیحدہ کریں۔ اچھا، والدین میں سے، میاں بیوی میں سے اگر بچے کو ایک نہ ملے، ماں نہ ملے یا باپ نہ ملے، تو اس کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی شخصیت، کردار، ذاتی طور پہ ہی اس کی تربیت ایسی ہو کہ باپ نہ ہو تو پھر بھی وہ بہتر ہو جائے۔ یہ آپ اس طرح کہہ لیں کہ اس بچے میں خدا داد صلاحیتیں ہوں تو ہوگا، ورنہ اس میں مسئلے پیدا ہوں گے۔ اچھا، ماں جو ہے نا وہ ایک حد تک تربیت کر سکتی ہے، خاص طور پر اولاد نرینہ کی، کیونکہ بچہ جب 10 12 8 9 سال کا، 11 13 12 سال کا ہوتا ہے، ٹین ایج میں جاتا ہے، تو وہ بڑی خطرناک عمر ہوتی ہے اور وہ عام طور پہ ماں کے قابو میں نہیں آتا۔ اچھا، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ اس خاندان کے مستقبل کا سوال ہے، قوموں کے مستقبل کا سوال ہے۔ جو خاوند، جو جوڑے اس دوران بیرون ملک کام کرتے ہیں تو پیچھے پیسے کی وہ فراوانی کسی حد تک ہوتی ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ قوم کو، اپنے خاندان کو اور اپنے آپ کو وہ کیا دے رہے ہیں، کیا وہ ڈیلیور کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ خود اذیت میں باہر زندگی گزار رہے ہیں، وہ بندہ باہر زندگی گزار رہا ہے خود اذیت میں، اس کی بیوی اس کے ساتھ نہیں، اس کے بچے اس کے پاس نہیں۔ اچھا، بیوی ادھر اذیت میں گزار رہی ہے کہ اس کا خامد اس کے پاس نہیں ہے۔ اچھا، پیسہ آ رہا ہے، پیسہ جس اولاد کو مل رہا ہے اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ کتنی مشکل سے آ رہا ہے۔ اچھا، ہو کیا رہا ہے؟ خاندان کا نقصان ہو رہا ہے، معاشرے کا نقصان ہو رہا ہے۔ کچھ دن بعد شروع میں جو بیوی ہے اس کو بڑی یاد آتی ہے شوہر کی، وہ روتی ہے دھوتی ہے، پھر کچھ تھوڑے دنوں میں وہ اس کی عادی ہوتی ہے۔ اور جو اولاد ہے نا اس کو والد کی عادت نہیں رہتی ہے۔ اچھا، عادت اس کو کس کی ہو جاتی ہے؟ عادت ہو جاتی ہے اس والد کے پیسوں کی فراوانی کی، اور پوچھ گچھ بھی اس میں کچھ نہیں، یعنی کہ اس کو ایزی منی مل رہی ہے اور اس سے پوچھ بھی کوئی نہیں رہا۔ اس دوران جب وہ جوان ہوتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے بگڑنے میں اور کیا چاہیے، اس کے خراب ہونے میں
اس اولاد کے بگڑنے میں، اس کی تباہی میں اور کون سا عنصر چاہیے؟ اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ انشاءاللہ خراب ہی ہوگا، وہ بگاڑ ہی ہوگا نا اس کی شخصیت۔ اگر کوئی دوسرا رشتہ دار اس کو کچھ کہتا ہے، اوبیسلی وہ ماں کو اچھا نہیں لگے گا۔ ماں فون کرے گی پیچھے اپنے خامد کو، اس بچے کے باپ کو، وہ کچھ اس طریقے سے اس سے بات کرے گی کہ وہ کہے گا جی میری اولاد کے ساتھ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ وہ پھر بیٹھ جائے گا، چودھری بن جائے گا، یار میں پیسے بھیجنا تینوں کی، میری اولاد ہے۔ وہ ماں جو ہے وہ کہے گی، وہ کسی درجے میں کہے گی اپنے خامد۔ یہ بے شک وہ چچا، تایا، ماموں وہ صحیح بات کرے، وہ صحیح نہیں لگے گی، ان کو بری لگے گی۔ اچھا مزے کی بات ہے، وہ لگنی بھی بری چاہیے۔ یہ ایک نفسیاتی گیم ہے۔ وہ کوئی بھی انسان ہے، اس کو وہ بری لگے گی۔ اس درجے کا تعلق ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جو والد اپنے بیٹے کو کچھ کہے گا نا تو وہ بری بات بھی ہوگی نا، وہ کسی کو بری نہیں لگے۔ اگر وہی بات کوئی دوسرا رشتہ دار، چچا، ماما، تایا کرے گا نا، وہ صحیح بھی ہوگی تو وہ بری لگے گی۔ جس طرح آپ کہہ لیں کہ سوتیلے رشتے میں اگر کوئی سوتیلی ماں ہے تو وہ ایک بچے کو، سوتیلے بیٹے کو، تھوڑا سا بچے کو تھوڑا سا بھی کچھ کہے گی تو اس پہ بڑا آبجیکشن لگے گا۔ وہ سگے بیٹے کو وہ ڈنڈوں سے مارے تو اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں لگے گا۔ اچھا جو باہر بیٹھا ہے وہ زندگی تباہ کر اپنی، خاندان کی اور اولاد کی۔ کچھ دنوں بعد عادت ہی نہیں رہے گی ملنے کی، ایک دوسرے کی عادی ہوتے ہیں نا۔ یہ کئی دفعہ میاں بیوی میں کیسا بھی رشتہ ہو تو 20-30 سال بعد یہ عادی ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے۔ یہ چھوڑے آپ، یہ جو کہتے ہیں جی وہ محبت، اس کو سب کچھ ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح علیحدہ رہنے سے بھی عادی ہو جاتے ہیں، اکیلے رہنے کے۔ جب واپسی ہوتی ہے اینڈ پہ بڑھاپے میں تو قبول نہیں کرتی ہے نہ اولاد والد کو، ایون دین نہ بیوی میاں۔ پیسے آنا بند ہو جاتے ہیں، عادت ہوتی ہے پیسوں کی۔ یہ پتہ نہیں کون سی لاجک ہے کہ آپ پیسے خرچ کے باہر جاتے ہیں، زندگی کو عذاب بناتے ہیں اور اپنے لیے باقاعدہ نقصان، عذاب خریدتے ہیں۔ آپ بہتر زندگی گزار سکتے ہیں ادھر رہ کے، کم وسائل۔ اس طرح جو آنے والی نسلیں ہیں، اور یہ بہت زیادہ رجحان ہو گیا، یہ کبھی بھی خاندان کے لیے بہتر نہیں ہوتا۔ جی سلامت۔